8वें दिन जाहिद दोबारा कराची की उसी आर्ट गैलरी में गया। इस बार उसके पास कोई झूठा बहाना नहीं था। वह सीधा चलता हुआ सलेमान भाई के केबिन में गया और खामोशी से उस कुर्सी पर बैठ गया जो हमेशा इरना के लिए मखसूस रहती थी, और उसने सलमान भाई को इंतहाई बेबसी से देखा। सलमान भाई, हाँ मेरे बच्चे, क्या कर बैठा हूँ मैं? ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपना सर दोनों हाथों में दबा लिया। सलमान भाई ने एक तवील और गहरी आह भरी। वो आह जो उम्र के तवील तजर्बे से आती है, उन बूढ़े लोगों की आह जिन्होंने अपनी जिंदगी में देखा हो कि नादान इंसान अपनी सबसे बेहतरीन और नायाब चीजों को कैसे खुद अपने ही हाथों से दूर धकेल देते हैं। तुमने सिर्फ डराया है जाहिद, सलमान भाई ने साफ कहा। तुमने उस मासूम लड़की को सिर्फ अपने खौफ से डराया है। मैंने तो उसे अपने अंधेरों से बचाना चाहा था सलमान भाई। नहीं जाहिद, उन्होंने बीच में उसकी बात काट दी, नरमी से मगर हद दर्जे वाज़ेह तौर पर। तुमने इन्ना को नहीं, तुमने खुद को बचाया है। इन्ना को तुम्हारी इस झूठी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एक मजबूत लड़की है, वो अपने फैसले खुद करना जानती है और हमेशा से करती आई है। तुमने सिर्फ वो रास्ता चुना जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आसान था, यानी पीठ दिखाकर दूर भाग जाना, और तुमने अपने इस खौफ को इन्ना के लिए फिक्रमंदी के लबादे में ढांप दिया। जाहिद बिल्कुल गुंग होकर रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहाँ है सलमान भाई? आखिरकार उसने नहायत आजिज़ी से पूछा। वो जहाँ भी है वहां वो सुकून से सांस ले रही है साहिब, सलमान भाई ने कहा। और जब तक तुम खुद ये नहीं जान लेते कि तुम अपनी जिंदगी से आखिर चाहते क्या हो, तब तक तुम्हारा उसे तलाश करना और उसकी जिंदगी में दोबारा जहर घोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जाहिद सोफे से उठा। वो चलता हुआ उसी खिड़की के पास चला गया, वही खिड़की जहाँ खड़े होकर इना ने ना जाने कितनी बार उस पुरशोर शहर को देखा था, और वो बाहर देखने लगा। मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ सलेमान भाई, उसने बहुत आहिस्ता से कहा, अपने आप से ज्यादा सलेमान भाई से कम। तो फिर अब तुम्हें किस चीज़ का खौफ है? जाहिद कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश रहा। इस बात का खौफ कि जब वो मुझे दोबारा मिली तो मैं शायद वो सब कुछ ना कर पाऊँ जो उसे मुझसे चाहिए, मैं उसे दोबारा ना तोड़ दूँ। सलमान भाई ने उसे एक गहरी नज़र से देखा। मेरे बच्चे, दुनिया में कोई भी इंसान ये सब कुछ पहले से नहीं जानता। ये मोहब्बत की कोई पहले से तयशुदा शर्त नहीं होती। मोहब्बत एक तवील और खूबसूरत सफ़र का नाम है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि तुम्हारी नीयत में सच्ची कोशिश हो। इना ने कोशिश की थी जाहिद, उसने सब्र किया, तुम्हारी हर कड़वी बात सुनी, तुम्हारे दर्द को समझा, और बदले में तुमने उसे गैलरी का दरवाज़ा दिखा दिया। अब सवाल ये नहीं है जाहिद कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तुम उस बस्ती पर जाकर उस मासूम से माफ़ी मांगने के काबिल भी हो या नहीं। जाहिद ने खिड़की से अपनी निगाह हटाई और वो सलमान भाई की तरफ घुमा। आज उसके चेहरे पर वो सख्त मखरूर पत्थर मौजूद नहीं था जो हमेशा उसकी ढाल बनता था। वहाँ कुछ और था। वो आजिज़ी जो तब किसी मर्द के चेहरे पर आती है जब वो अपनी अना, अपने डर और अपने उस झूठे गरूर से हार मान ले जिससे उसने मोहब्बत की आड़ में अपना तहफ़्फ़ुज़ बना रखा था। 9वें दिन रात के ठीक 2 बजे जाहिद ने इरना का नंबर दोबारा मिलाया। इरना हैदराबाद के उस अंधेरे कमरे में जाग रही थी। वो हमेशा रातों को जागती थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर आज कमरे के इस भयानक सकूत में उसका ज़हन उन यादों के जंगल में था जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मोबाइल की स्क्रीन चमकी, घंटी बजी। रात के 2 बजे। जाहिद, इन्ना ने गहरा सांस लिया और कॉल रिसीव कर ली, मगर कुछ नहीं बोली, बिल्कुल खामोश रही। दूसरी तरफ भी एक तवील सी सकती हुई खामोशी छा गई। इरना, जाहिद ने पुकारा। हाँ जाहिद, मुझे मालूम है कि बहुत रात हो चुकी है। मुझे मालूम है कि तुम शायद सो रही होगी। मैं नहीं सो रही थी जाहिद, उसने सच कहा। एक और गहरी खामोशी। कहाँ हो तुम इरना? मैं हैदराबाद में हूँ, अपनी माँ के घर। दूसरी तरफ से एक बहुत लंबी राहत भरी सांस की आवाज़ स्पीकर से आई, और इरना ने उसे एक सांस के अंदर जाहिद का बहुत कुछ सुन लिया। उसमें एक अजीब पिघलती हुई थकन थी, एक अजीब सी राहत थी, और कुछ ऐसा गहरा जज्बा था जो अल्फाज का रूप तो ना धार सका, मगर उसकी सांस बनकर इरना की रूह को छू गया। इरना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। जाहिद ने बिल आखिर अपनी अना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर ही दिया। ये वो जुमला था जो इरना के कानों से टकराया, और उसे सुनकर उसके तड़पते हुए दिल ने चाहा कि वो चीख कर कहे कि हाँ जाहिद, तुमने मेरा मान तोड़ा था, मगर वो अपने होंठ भींच कर खामोश रही। मैंने तुम्हें खुद से दूर किया इरना, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत इस हद तक ज़्यादा थी कि मैं अंदर से बुरी तरह डर गया था, और मैं जब भी किसी जज्बे से डरता हूँ तो मैं दूर भाग जाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत पुराना और घटिया तरीका है। मगर इस बार मैं जिस हीरे को पीछे छोड़ आया था, मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता था इरना। इरना की हलक में आंसुओं का सैलाब आकर अटक गया। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं।
زاہد بس کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم ابھی مجھے سننا نہیں چاہتی، زاہد نے بےتابی سے کہا، اور اب اس کی آواز میں وہ سرد بے نیازی یا سپاٹ سختی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں بس ایک عام سا انسان تھا جو رات کے 2 بجے فون پر روتے ہوئے اپنی غلطی مان رہا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، مگر پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ پچھلے 9 دن ہر صبح ہر رات میں نے صرف ہماری اس پہلی ملاقات والی پینٹنگ کے بارے میں سوچا ہے۔ 2 لکیریں ایک ہی جگہ، ایک میری اور ایک تمہاری، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز پہلے سے اتنی صاف اور سچی تھی، میں نے اپنی بے وقوفی سے اسے اتنا مشکل کیوں بنا دیا اینا؟ اینا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں، اپنے کمرے کی تاریک چھت کو دیکھا اور پھر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے حیدرآباد کا خوبصورت آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں بے شمار تارے چمک رہے تھے، کراچی سے کہیں زیادہ، کیونکہ یہاں شہر کی مصنوعی روشنیاں کم تھیں اور خدا کا آسمان زیادہ تھا۔ زاہد، اینا نے حد درجہ دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں اینا، میں نے تمہیں خود سے دور نہیں کیا تھا، تم خود اپنی مرضی سے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں اینا، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اور میں نے تمہیں جانے سے روکا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ تم خود اپنے دل سے کرو۔ میں جانتا ہوں۔ تو اب جو کچھ بھی تم اس وقت مجھ سے کہہ رہے ہو، کیا یہ بھی تمہارا اپنا آخری فیصلہ ہے؟ دوسری طرف ایک گہری خاموشی چھائی۔ ہاں، زاہد نے پوری قوت سے کہا، میری زندگی میں پہلی بار، کسی بھی خوف کے بغیر، یہ صرف اور صرف میرا اپنا فیصلہ ہے اینا۔ اینا نے ایک لمبی گہری اور سکون بخش سانس لی، وہ سانس جو کبھی کبھی بہت زیادہ رونے سے پہلے آتی ہے اور کبھی کبھی پورا رو چکنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ زاہد، میں اس وقت بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اور میں ابھی اس موڑ پر تم سے یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا زاہد۔ میں جانتا ہوں اینا، میں سب سمجھتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، مگر تم نے اپنا سچ بتایا تو میں نے اسے سن لیا۔ کیا میرے لیے بھی اتنا ہی کافی ہے اینا؟ زاہد نے التجا کی۔ اینا نے کھڑکی سے باہر چمکتے تاروں کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی کے لیے ہاں زاہد، اتنا ہی کافی ہے، اور فون بند ہو گیا۔ اینا نے اپنا موبائل فون اپنے سینے پر رکھا اور خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے اندر اس وقت کیا طوفان تھا وہ اب اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ درد جو ابھی تک وہاں موجود تھا، وہ غصہ جو ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ پاکیزہ محبت جو ان سب کے باوجود ابھی بھی اس کے دل میں سانس لے رہی تھی۔ یہ تینوں متضاد جذبے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اس کے ایک چھوٹے سے سینے میں آباد تھے۔ کل وہ واپس چلی جائے گی کراچی، اپنے اسی اسٹوڈیو میں، اپنی اسی پینٹنگ کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی قسمت میں لکھا ہے وہ کرے گا۔ مگر آج رات صرف یہ سکون تھا، حیدرآباد کا یہ کھلا آسمان، ماں کا یہ ممتا بھرا گھر، وہ چمکتے تارے اور وہ جانی پہچانی آواز جو رات کے 2 بجے اس سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنے آئی تھی، بغیر کسی جھوٹے بہانے کے، بغیر کسی سہارے کے۔ اور اینا نے اپنی وہ اسکیچ بک اٹھائی جو ہمیشہ اس کے بستر کے پاس رکھی رہتی تھی، اور پینسل سے ایک بالکل نیا خاکہ بنانا شروع کیا۔ یہ تصویر کوئی رنگین پینٹنگ نہیں تھی، بس پینسل کا ایک سادہ سا خاموش خاکہ تھا۔ ایک آدمی کھڑا تھا، اس کی پیٹھ اینا کی طرف تھی، وہ ایک بڑی کھڑکی کے سامنے تھا، باہر گھپ اندھیری تاریکی تھی اور کمرے کے اندر ایک دھیمی سی روشنی تھی۔ اینا نے اس تصویر کو بہت پیار سے دیکھا، اور پھر اس نے اس خاکے میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا، ایک نازک سا ہاتھ جو پیچھے سے اس آدمی کے مضبوط کندھے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ ابھی اس کے کندھے تک پہنچا نہیں تھا، وہ بس راستے میں تھا، وہ پہنچنے والا تھا، مگر ابھی نہیں، بہت جلد۔ وہ رات گزر گئی، اور ادھر کراچی میں ایک اور تاریک کمرے میں زاہد علی شیرازی بھی جاگ رہا تھا، مگر اب کی بار جو چیز اس کی آنکھوں سے نیند چھین رہی تھی وہ اس کا کوئی پرانا خوف نہیں تھا، وہ صرف اینا کا ایک تڑپا دینے والا انتظار تھا، اور انتظار ہمیشہ کسی بھی خوف اور ڈر سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اینا اگلی صبح کراچی واپس آئی گئی۔ بس کا وہی پرانا لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا، مگر اس بار اینا کو اس سفر کی تھکاوٹ ایک عجیب سی راحت دے رہی تھی، کیونکہ جب جسم حد درجہ تھک جائے تو دماغ سوچنے کے بجائے بس خالی نظروں سے دیکھتا ہے، اور اینا نے پوری راہ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھا، بدلتے ہوئے مناظر، کھلے میدان، وہ ویران بستیاں جہاں زندگی اپنی سست رفتار پر چلتی ہے، اور وہ بس سوچتی رہی کہ آخر محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ کسی کا انتظار کرنا روح پر کیسا بوجھ ڈالتا ہے، اور وہ سوچتی رہی کہ جب کوئی مرد رات کے 2 بجے فون کر کے اپنی انا کو دفن کر دے اور صرف ایک معافی مانگے تو اس ٹوٹے ہوئے لہجے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کراچی کی حدود شروع ہوئی تو انہوں نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنے گھر آ چکی تھی۔ اسٹوڈیو میں قدم رکھتے ہی پہلی چیز جو نظر آئی وہ وہی کینوس تھا، وہی پینٹنگ جو وہاں تھی دیوار پر، بالکل اسی جگہ
جیسے وہ انا کا انتظار کر رہی ہو۔ انا نے بیگ ایک طرف پھینکا اور سیدھی پرنٹنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ 7 لکیریں، سیاہ، سرمئی، سنہری، نارنجی، سبز اور وہ گہرا تاریک سرخ۔ مگر کینوس کا ایک کونا ابھی بھی خالی تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ابھی کچھ نہیں تھا۔ ارنا نے اسے غور سے دیکھا اور وہ سمجھ گئی یہ پینٹنگ ادھوری تھی، ابھی ایک لکیر باقی تھی، آخری، سب سے اہم اور فیصلہ کن، مگر وہ لکیر ابھی نہیں آئی تھی، ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ شام کو وہ سلمان بھائی کی گیلری گئی۔ سلمان بھائی نے اسے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور انا نے ان کی بڑی آنکھوں میں وہ اطمینان اور سکون دیکھا جو صرف تب ہوتا ہے جب کہ بچھڑا ہوا اپنا واپس پلٹ آئے۔ آخر آ گئی تم، انہوں نے کہا۔ لفظ تو سادہ تھے مگر اس میں پوری داستان تھی۔ ہاں، انا نے دھیرے سے کہا اور اپنی پرانی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے چائے پی، گیلری کی عام باتیں ہوئیں، مگر سلمان بھائی نے آخر کار بات خود ہی چھیڑ دی۔ زاہد آیا تھا ارنا۔ انا نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، پوری طرح، بغیر کسی پردے کے۔ کہتا ہے جو وہ پہلے نہیں کہہ سکا وہ آج کہنا ہے۔ ارنا بیٹا، میں نے زندگی میں بہت لوگ دیکھے ہیں، کچھ مرد جلدی پختہ ہوتے ہیں، کچھ دیر سے۔ زاہد دیر سے پختہ ہوا ہے، مگر ہوا ضرور ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ارنا نے کھڑکی سے باہر شہر کے شور کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں سلیمان بھائی، مگر حقیقت کا جاننا اور اسے محسوس کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، سلمان بھائی مسکرائے، اسی لیے تو روبرو ملنا ضروری ہے۔ گھر واپس آئی تو رات کے 9:15 بج رہے تھے۔ انا نے سادہ سا کھانا کھایا، برتن دھوئے، پھر خاموشی سے اسٹوڈیو میں آ کر پینٹنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک کھولی، وہ خاکہ جو اس نے حیدرآباد میں بنایا تھا، ایک آدمی، ایک کھڑکی اور وہ ہاتھ جو کندھے تک پہنچنے والا تھا۔ اس نے خاکے کو دیکھا، پھر پینٹنگ کو، اور پھر برش اٹھایا مگر رکھ دیا۔ ابھی نہیں، ابھی وہ لکیر نہیں آئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور انا نے گھڑی دیکھی، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے زاہد تھا، مگر یہ وہ زاہد نہیں تھا جو 5 دن پہلے سخت چہرے کے ساتھ آیا تھا، نہ وہ جو کل رات فون پر تھکی آواز میں بول رہا تھا۔ یہ زاہد بالکل مختلف تھا۔ سرمئی شرٹ، ترتیب سے سورے ہوئے بال، مگر اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں انہوں نے پہلی بار ایک ایسا سکون دیکھا جو لڑائی کے بعد آتا ہے، جب انسان خود سے لڑ کر جیت جائے۔ آ سکتا ہوں؟ پہلی بار اس نے اجازت مانگی۔ انا نے دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ زاہد اندر آیا مگر اس نے پینٹنگ کو نہیں، انا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سچائی تھی جو کمرے کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ بیٹھو، انا نے کہا۔ نہیں، زاہد نے اپنی جگہ جماتے ہوئے کہا، کھڑے ہو کر بات کرنی ہے۔ بیٹھ کر کہی ہوئی بات آرام دہ ہو جاتی ہے، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آرام دہ بالکل نہیں ہے۔ انا نے اپنے ہاتھ پھر سے اپنے سینے پر باندھ لیے۔ وہ اس کی عادت تھی جب وہ سننے کے لیے پوری طرح تیار ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، کہو، اس نے کہا۔ زاہد نے گہری سانس لی اور بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پردے کے سیدھا بولنا شروع کیا۔ انا، 3 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کبھی کسی کو اتنا قریب نہیں آنے دوں گا کہ جانے پر درد ہو۔ میں نے اسے اپنی طاقت سمجھا، مگر وہ طاقت نہیں، وہ میرا خوف تھا۔ اور جس زندگی کی بنیاد خوف پر ہو وہ زندگی نہیں، صرف ایک بچاؤ ہوتا ہے۔ جب تم پہلی رات آئیں، تم نہیں آئیں، میں آیا تھا، مگر جب تم ملی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو مجھے وہاں سے دیکھتا ہے جہاں میں خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے میری پینٹنگ کو پہچانا، اس کے درد کو، اور اسے مٹانے کے بجائے تم نے اس پر اپنی لکیر کھینچ دی۔ تب میں نے جانا کہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے چھپایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی آئے اور ٹوٹے ہوئے کو ویسے ہی قبول کرے۔ زاہد، ابھی نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تمہیں دور کیا، اس لیے نہیں کہ تم غلط تھی، بلکہ اس لیے کہ تم بالکل درست تھی، اور درست چیز ڈراتی ہے۔ میں نے خود سے جھوٹ بولا اور 9 دن تک یہ سمجھتا رہا کہ میں صحیح ہوں، مگر نہیں، میں غلط تھا۔ اور پھر رات کے 2 بجے میں نے فون اٹھایا۔ میں نے سوچا اگر آج بھی میں وہی کروں گا جو ہمیشہ کرتا آیا ہوں، خاموش رہنا، چھپنا، تو کیا بدلے گا؟ اور آج؟ ارنا نے سوال کیا۔ اور آج میں یہاں ہوں۔ زاہد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اب اتنا قریب تھا کہ ارنا اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ ارنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ 3 لفظ کمرے میں ایسے گرے جیسے سوکھی زمین پر بارش کی پہلی بوند۔ ارنا کچھ دیر ساکت رہی۔ اس نے ہر لفظ کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا۔ تم جانتے ہو میں غصے میں تھی، اب بھی ہوں، ارنا نے کہا۔ تم نے مجھے وہاں لا کر کھڑا کیا جہاں میں نے کبھی خود کو نہیں رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ تو پھر تم نے یہ آج کیوں بتایا؟ صرف اس لیے کہ نیلم واپس نہیں آئی؟ زاہد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ارنا، اس لیے کہ ہر صبح اٹھ کر جو پہلا خیال آتا تھا وہ تم تھی، اور رات کو سونے سے پہلے جو آخری دعا تھی وہ بھی تم تھی۔ تم اتفاق نہیں تھی، تم وہ تھیں جو ہونا تھا۔
इन्ना की आंखों से खामोश आंसू निकलकर गाल पर आ गिरा। जाहिद ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से उसे साफ किया। वही लम्स था, मगर आज उसमें इतराफ था, छुपाना नहीं था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इन्ना ने पहली बार खुलकर इकरार कर लिया और जाहिद ने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ पर वही रंग का नीला धब्बा था, उस कैनवस का निशान जो उन्होंने मिलकर ठीक किया था। इन्ना बेख्तियार हंस दी, वो हंसी जो बरसों बाद किसी के सीने से निकलकर होंठों तक पहुंची थी। वो पेंटिंग, जाहिद ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। अब क्या करेंगे? आओ, इन्ना ने कहा। दोनों उस पेंटिंग के सामने आए। इन्ना ने पैलेट उठाया। तुमने कहा था स्याह दर्द का रंग है, अब बताओ मोहब्बत का क्या रंग है? जाहिद ने पेंटिंग को देखा और कहा, मोहब्बत वो रंग है जो सब कुछ मिलाने से बनता है। दर्द, खुशी, गुस्सा, सुकून, जब सब इकट्ठा हो जाए तो जो बनता है वो मोहब्बत है। इन्ना ने ब्रश जाहिद के हाथ में दे दिया। तुम खींचो आखिरी लकीर, तुमने शुरू किया था, तुम खत्म करो। जाहिद ने पैलेट पर तमाम रंग मिलाए, स्याह, सफ़ेद, नीला, सुर्ख, और वो रंग बन गया जो समंदर की गहराई जैसा था, जिंदा, गहरा और भरपूर। उसने कैनवस के खाली हिस्से पर एक छोटी, नाजुक मगर गहरी लकीर खींच दी। पेंटिंग मुकम्मल हो गई। ये क्या रंग है? इरना ने पूछा। ये वो रंग है जो किसी किताब में नहीं होता, ये हर आर्टिस्ट खुद बनाता है, जाहिद ने उसे देखते हुए कहा। रात गहरी हो चुकी थी। वो फर्श पर बैठे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। कोई जल्दी नहीं थी, कोई कल का खौफ नहीं था। जाहिद, मोहब्बत का हक क्या होता है? इरना ने सर उसके कंधे पर टिकाते हुए पूछा। यही, जाहिद ने उससे अपने करीब करते हुए कहा, जब दो लोग बगैर किसी मांगे, बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ हों, यही मोहब्बत का हक है। और कराची की उस खामोश रात में एक पेंटिंग के सामने दो रूहें अब एक हो चुकी थी। वो अधूरी पेंटिंग मुकम्मल हो गई थी, और वो जिंदगी भी जो पहले अधूरी लगती थी अब मुकम्मल और खूबसूरत थी। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो आसानी से मिले, सच्ची मोहब्बत वो है जो तुम्हें पहले अपने आप से मिलाए।